بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج یکم شعبان اور بدھ کا دن ہے۔ پیارے بھائیو، آج صرف 3 بار یہ دولت کا خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ وظیفہ پڑھتے ہی گھر دولت سے بھر جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت آپ کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ کون کتنا جیے گا، کون کب مرے گا، کس کے ساتھ اچھائی ہوگی، کس کے ساتھ برائی ہوگی، پورے سال میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے نا، وہ اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج یکم شعبان بدھ کا دن ہے۔ اس مہینے میں رب کریم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی پسند کی حاجت رب کریم سے پوری کروانا چاہتا ہے نا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ شعبان اور پہلے بدھ کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو لوگ خواہشات رکھتے ہیں نا، جن کی خواہش، جن کی حاجات، جن کے مقاصد کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے، بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات اور اعمال کر لیے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یکم شعبان بدھ کا دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا۔ جلدی سے صرف 3 بار پڑھ لو۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر پہ ہیں، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حالت میں چاہیں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف 3 بار میرے بھائیوں پڑھنا ہے رب کریم سے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بھی رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا، وہ سونا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب گزر چکا ہے، رب کا مہینہ گزر چکا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج یکم شعبان بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آپ سیر و تفریح، آپ دنیا کے کسی بھی مصروفیت میں جانے سے پہلے نا 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھنا۔ 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں وقت ملتا ہے نا، 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لو۔ اس کے بعد جس کا جو دل کرتا ہے کر لو، کیونکہ یہ گھڑیاں سال میں صرف 1 بار آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوڑ دیا نا، تو پورے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ ماہ شعبان ہے۔ یہ مہینہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، غربت سے، تنگ دستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرماتا ہے۔ آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں نا، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان سے نجات کی نیت سے پڑھ لو۔ انشاءاللہ یکم شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب بہتر نہیں، بہترین گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، وظائف کرتے ہو، تسبیحات کرتے ہو، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، تو آج یکم شعبان بدھ کے دن اسی مہینے میں اولاد لکھ دی جاتی ہے، صاحب اولاد بنا دیا جاتا ہے۔ آپ اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو نرینہ اولاد یعنی بیٹا بھی مانگ لو نا، تو میرا رب ہے بہترین اولاد نرینہ اور سہلہ اولاد سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، میرا رب فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ رب کے خزانے تو بڑے بڑے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے اعمال کے لیے رب کریم کے سامنے بیٹھتا ہے نا، تو میرا رب کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور میں اسے خالی لٹا دوں۔ رب کریم سے مانگنے والا آج 800 کروڑ بھی مانگے گا نا، تو فوری ملے گا، کیونکہ اسی مہینے میں تو نصیب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، رکاوٹ کا شکار ہے، بندشوں کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد نے، حسد نے، جادو جنات نے آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر رکھا ہے نا، تو آج یکم شعبان پہلے ہی بدھ کے دن صرف 3 بار پڑھ لینا، نصیب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل، تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کریم جو رب ذوالجلال ہے، جو غنی ہے، جو یا حی یا قیوم ہے، آپ رب کریم کو جب رب کے ناموں سے پکارتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو میرا رب اپنے ناموں کی عظمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج رب کے پیارے محبوب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔
آج بدھ کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے، آج نیا چاند شروع ہوتے ہی، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کیسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے نا مل کے رہے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، جب آپ کے ملک میں یکم شعبان کا دن آ جائے، پہلے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کیونکہ اس مہینے میں پورے سال کا رزق اور دولت مل جاتی ہے، اور رب اتنا دیتا ہے کہ بندہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں نا کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کے تانوں سے، منت سماجت سے تنگ آ چکی ہیں، بیٹیوں کے رشتے تک نہیں ہوتے، لوگ مسجدوں میں دعائیں کراتے ہیں، آج میری ان بہنوں سے گزارش ہے بیٹیاں خود پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، یا ماں باپ پڑھ لیں جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، سفارشوں، منت سماجت اور صبح سے شام تک ذلیل و رسوا ہونے کے باوجود بھی 20 سے 30 ہزار کی نوکری بھی اگر نہیں مل رہی نا، وہ رب خزانوں کا مالک ہے، اور اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ آج کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، میرا بس چلتا نا میں آپ میں سے ہر ایک کو آج بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ آج اگر کوئی فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا نا تو میرے بھائیوں میرا رب کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ میرے بھائیوں ہمارے صحابہ کرام پر، ہمارے پیغمبروں رسولوں پر جب کبھی مشکل وقت آیا نا تو انہوں نے رب کا ذکر اذکار کیا، قرآنی آیات کو پڑھا، رب کے ناموں کو پڑھا، انہی اعمال میں سے ان کی زندگی آسان ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمیں وظائف کا اعمال کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جب کبھی ہم پہ مشکل وقت آتا ہے نا، ہم سب سے پہلے کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور وہ بندہ خود رب کا محتاج ہے۔ رب فرماتا ہے تو اس بندے سے مانگ رہا ہے جو میرا محتاج ہے، رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، پھر رب کی ناراضگی کی وجہ سے تنگی کا شکار، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، قرض جیسے دلدل کا سبب بنتی ہے۔ خدارا آج موقع ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، رب کی رحمت برکت اس مہینے میں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یکم شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کے دیکھنا، آپ جو بھی مانگیں گے نا آپ کو مل جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس چینل پر ابھی تک اگر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے نا، جو کوئی بھکاری ہے، جو کوئی فقیر ہے، جو کوئی قرض دار ہے، جو کوئی بے اولاد ہے، آج یکم شعبان کا دن ہے، آج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اپنی خاص نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ میرے مولا تو دلوں کے راز خوب جاننے والی بہترین ذات ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تجھے تیری وحدانیت کا صدقہ اس مہینے میں زندگی موت کا فیصلہ ہوگا، رزق کی دولت کی تقسیم ہو جائے گی، ہر شے تیرے خزانہ قدرت سے ہے، ہر شے تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا ہم سب پہ نظر کرم فرما، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت غیب سے پوری ہو جائے۔ میرے بھائیو، یکم شعبان بدھ کے دن باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا میرے بھائیو آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔
ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب میں عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفے کی ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ آپ کا وظیفے کو سکپ کر کے دیکھنے سے اگر آپ سے کوئی بات مس ہو گئی یا وظیفہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کی فضیلت اور برکت میں کمی آ جاتی ہے، وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یکم شعبان بدھ کا دن ہے، یہ موقع سال میں ایک بار ملے گا۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اس لیے وظیفے کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی کوتاہی نہ ہو کہ پورے سال کا پچھتاوا بن جائے۔ اب ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، ایک بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ قرض دار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر۔ میرے بھائیو، جو بھی آپ کی حاجت ہو نا، جو بھی آپ کا مقصد ہو، وہ جو کئی سالوں سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ خدارا آج جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت، اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے نا پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ایک ایسا باکمال عمل ہے۔ آپ نے یہ وظیفے، یہ عمل بہت بار کیے ہوں گے، لیکن آج یکم شعبان کا یہ خاص و خاص عمل ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے نا، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب کریم کی رحمت، برکت، جلال پہ ہوتی ہے۔ آج تو پھر شعبان کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے۔ اس نام کا پڑھنے والا آنے والی رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات پا لیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کے ایک نام یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ ایک بات توجہ کیجیے گا، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد اور جادو جنات سے آپ کا جینا حرام کر دیتا ہے، آپ کی کامیابی، ترقی، عروج کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن یا باسیتو رب کریم کا نام مبارک ہے۔ جب کوئی بندہ یا باسیتو پڑھتا ہے نا تو آپ کے راستے کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن نیست و نبود ہو جاتا ہے، آپ کی طرف آنے والے مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 بار یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج یکم شعبان پہلی بدھ کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے رب کا ایک نام یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، کیسے پڑھنا ہے سن لیجئے۔ یا باسیتو ایک بار ہو گیا، یا باسیتو 2 بار ہو گیا، یا باسیتو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسیتو کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ آج بدھ کے دن اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی سے وظیفہ چھوٹ گیا نا تو پھر پورے سال کی غربت، تنگ دستی آپ کا مقدر ہو جائے گی، کیونکہ اسی مہینے میں رزق، دولت کے پورے سال کا رزق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر یا باسیتو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں نا، تو آج یکم شعبان المعظم وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دنیا آپ کی کامیابی کے تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو آج موقع ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ نے 3 بار رب کریم کی لاڈلی پیاری سورت کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یعنی کوثر، کثیر یعنی رزق میں وسعت چاہیے، لاکھوں نہیں کروڑوں چاہیے، اربوں چاہیے، تو آج بدھ کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ اگر اولاد چاہیے، نرینہ اولاد،
یعنی شرطیہ بیٹا بھی چاہیے نا، تو یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ کرائے کے مکان سے جان چھڑانی ہے، اپنا ذاتی گھر چاہیے، تو بھی یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لینا۔ میرے بھائیو، اس وظیفے کو خزانے لوٹنے کا وظیفہ کہتے ہیں، اور جب کسی خاص وقت میں نا کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آتی ہے۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں ہیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو میرے بھائیو، آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ ہی آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر آپ نے سورہ کوثر، پھر بسم اللہ، پھر سورہ کوثر، اور پھر بسم اللہ، پھر سورہ کوثر۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ویسے تو یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اگر پھر بھی آپ کو نہیں آتی تو آپ لوگ قرآن پاک سے دے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد ہوگی۔ 3 بار سورہ کوثر کو بعد نا 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، وہ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، سورہ کوثر 3 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے اہم اور خاص مقصد یہ ہے کہ اس سورت سے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 3 بار بدھ کے دن، یکم شعبان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے بندہ منہ سے جو نکالتا ہے نا، وہ جو فریاد، وہ جو خواہش لے کے رب کریم کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اس لیے میری اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے، ماؤں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ یکم شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ 3 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، اور سورہ کوثر پڑھتے دوران جو بھی مانگو گے نا مل جائے گا۔ اگر لمبی لسٹ رکھ کے بھی بیٹھو گے نا، 3 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا۔ یہ گھڑی سال میں 1 بار آتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہاتھوں سے نکل گئی نا، تو پھر میرے بھائیوں، پھر مجھے نہ کہنا یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خوش قسمت ہی آج یہ وظیفہ 3 بار پڑھ لے گا۔ پہلے نمبر پر کیا پڑھا وہ بھی بتا دیا، دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ، یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے۔ یہ آج کے عمل کی میرے بھائیوں ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب وظیفہ بتاؤں گا نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس عمل کی کتنی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جسے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یا غنیو یا مغنیو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گا، توجہ کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، یا غنیو یا مغنیو رب کریم کے وہ 2 نام ہیں۔ جب کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا یا غنیو یا مغنیو کو پڑھتا ہے تو میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، کیونکہ اسی مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اسی مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، اسی مہینے میں تقدیر کے بند تالے کھولے جاتے ہیں۔ پھر شعبان کے مہینے میں رب کو یا غنیو یا مغنیو سے پکارا جائے نا تو میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو غنی کر دے گا۔ آج یکم شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو بندہ یا غنیو یا مغنیو سے رب کو پکارے گا نا، وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا وہ مل کے رہے گا۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیر ہے تو بادشاہی مل جائے گی، میرا رب غنی کر دے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے نا، وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ جو آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے، آج یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے میرا رب آپ کے نصیب میں اتنا رزق لکھ دے گا نا، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں، عروج اور ترقی لکھ دے گا کہ لوگ دور دور سے وظیفہ پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے، لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کا گھر تک آ جائیں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے نا، وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ رب کے کمالات ہیں، یہ رب کا دین ہے۔ جب عزت، دولت، شہرت رب کی طرف سے آتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکے؟ پھر نظر بد، حسد، جادو، جنات اثر نہیں کرتے۔ یہ رب کا دین ہے، اور آج اس مہینے میں رب دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کب جیو گے، کب مرو گے، کتنا ملے گا، کتنا لینا ہے،
ہر شے کے بارے میں اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یکم شعبان پہلی بدھ کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے ایک وظیفہ آپ کو بچوں کی طرح بتایا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ بدھ کے دن 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا، پھر جس کو جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کر لیجئے، اور عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے۔ آپ نے آخر میں یا غنیو یا مغنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 بار یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج رب سے ضد کر کے مانگنا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائیوں، پورے سال کے رزق کا، پورے سال کی دولت کا فیصلہ ہوگا۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ اب رب سے ضد کر کے مانگنا، سجدے کی حالت میں مانگنا۔ انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے نصیب و تقدیر میں رزق اور دولت اور کامیابی لکھ دی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں نا وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور بہت سے بہنوں اور بھائیوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔